اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الشاکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار شکر ادا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی جب کسی قوم کو اپنے کرم سے نوازنے کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کی عمریں دراز کر دیتا ہے اور انہیں شکر گزاری کی تلقین کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اہل و عیال اور مال و دولت کی نعمت عطا فرمائی اور وہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے تو
تو وہ اس ادائیگی شکر کی وجہ سے سوائے موت کے اور کوئی آفت نہیں دیکھے گا۔ ناظرین کرام، آج سے 77 برس پہلے مینار پاکستان کے سائے تلے ایک بظاہر دھان پان دبلا پتلا شخص کھڑا ہوا تھا، اور اس شخص کا جو ارادہ تھا وہ ہمالیہ سے بلند تھا۔ وہ شخص یہ تھا کہ ایک سینے میں ہزاروں ولولوں کی کائنات اور ایک انسان میں کروڑوں اہل ہمت کا ثبات۔ ناظرین کرام، تقریباً 14.5 صدیاں پہلے ایک ریاست وجود میں آئی، اور پھر 14.5 صدیاں بعد ایک ریاست بنانے کا اعلان مینار پاکستان کے سائے تلے ہوا۔ وہ ریاست مدینہ تھی، اور ریاست مدینہ اور اس کی پرتو ریاست جو مدینہ منورہ کی پرتو ریاست پاکستان، خداداد پاکستان ہے، دونوں میں ایک قدر مشترک ہے کہ دونوں کا جو تکیہ تھا وہ حفیظ جلندری نے کہا، نہ تیگ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ یہ دونوں ریاستیں جو معرض وجود میں آئیں تو یہاں نظریہ پہلے تھا، اور سرزمین اور زمین اس نظریے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بعد میں حاصل کی گئی۔ ناظرین کرام، 77 برس پہلے 23 مارچ 1940 مینار پاکستان کے سائے تلے قائد اعظم کی قیادت میں ایک قافلہ عشق و محبت، صداقتوں، جذبوں کی صداقت لیے ہوئے، آرزوؤں، تمناؤں کا ایک سمندر لیے ہوئے اس بات کا عہد کر رہا تھا، اور وہ لوگ، ان کے جذبوں کی صداقت کا یہ عالم تھا کہ وہ کتنی قربانیاں دینے کے لیے تیار تھے۔ وہ سب یہ عہد کر رہے تھے کہ اللہ ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں ایک ریاست دے دے جس میں ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نافذ کریں گے۔ ناظرین کرام، تحریک پاکستان میں کتنی قربانیاں دی گئیں۔ کل مجھے کوئی 90 برس کی عمر کے چودھری مختار ملنے آئے، اور ایسے ہی میں نے ان سے کوئی بات شروع کر دی کہ 23 مارچ کا دن ہے، تو انہوں نے بتایا کہ 18 ان کے خاندان کے لوگ ان کی آنکھوں کے سامنے شہید کیے گئے، اور 70 لوگ اس محلے کے اس لیے شہید کیے گئے تھے مجٹھیا گاؤں میں کہ سکھ اور ہندو اکٹھے ہو کے آئے، اور ان کے خاندان کی ایک خوبروح نوجوان لڑکی جو تھی، انہوں نے کہا یہ لڑکی ہمیں دے دو، اس سے ہم اپنے ہوس کی پیاس بجھانا چاہتے ہیں۔ تو بیٹی نے اپنی ماں سے کہا، ماں میری گردن کاٹ دو۔ حقیقی والدہ نے اپنی بیٹی کی شارہ کاٹ دی اور اس کی عزت بچانے کے لیے۔ ناظرین کرام، سلطان بشیر الدین صاحب، سلطان بشیر جو ہمارے مشہور سائنسدان ہیں، میرے پروگرام میں آئے تھے۔ انہوں نے کہا ستلج میں ہم کھڑے ہو کے جس طرح پانی میں ہم نے پار کیا تھا، میری آنکھیں آج بھی، میری یہ جو ٹانگیں پنڈلیاں آج بھی ٹھنڈی ہیں، اس میں کبھی حرارت دوبارہ نہیں آئی۔ ناظرین کرام، لاکھوں قربانیاں، ہزاروں جانوں کی قربانیاں، ہم نے عزت و عصمت کی قربانیاں دیں، اور یہ پاکستان حاصل کیا گیا تھا۔ اور مجھے بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے، آج اس مملکت خداداد پاکستان میں حال یہ ہے ہمارا کہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جی یہ ملک جو ہے یہ کوئی اسلام کے نفاذ کے لیے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کہتا ہے کہ ہم نے تو دین کو غالب کرنا ہے، ہماری یہ ڈیوٹی ہے مسلمانوں کی۔ اور یہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو مملکت ہے اس میں ہم کسی کو زبردستی مسلمان نہیں ہونے دیں گے۔ لالا لاجپت رائے جو ہے، کاش اسی کو پڑھ لیتے۔ اس نے جو خط اس زمانے میں لکھا تھا، اس نے کہا مسلمان اور ہندو کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے، یہ دو مختلف قومیں ہیں۔ اور پچھلے برس، ابھی میں ارشاد عارف صاحب سے پوچھوں گا، ہندوستان کے ایک وزیر نے کہا اگر مسلمانوں کو ہندوستان میں رہنا ہے تو ہندو بن کے رہنا ہوگا، مسلمان بن کے وہ یہاں نہیں رہ سکتے۔ ہم نے 800 برس ہندوستان پہ حکومت کی تھی، کوئی آدمی ثابت کر دے کہ ایک آدمی کو بھی زبردستی مسلمان کیا گیا ہو۔ اسی لیے برٹن رسل نے لکھا تھا، اس نے کہا اگر مسلمان 800 برس میں حکمران
چاہتے اور زبردستی کرتے اور زوردستی کرتے تو اکثریت اس سرزمین پہ مسلمانوں کی ہوتی. آج بھی اکثریت ہندوؤں کی ہے. یہ تاریخ کا ثبوت ہے کہ مسلمانوں نے کبھی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا. اور میں جو کہا کرتا ہوں کہ مسلمان تو زبردستی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پہلی شرط یہ ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق کرے. زبردستی اور تلوار کے زور سے زبان سے تو کہلوایا جا سکتا ہے، دل سے تصدیق نہیں کروائی جا سکتی. ناظرین کرام، ہم نے وہ پاکستان حاصل کیا، یہ پاکستان کا لفظ چودھری رحمت علی نے ہمیں عطا کیا تھا. اس کے کفن دفن کا انتظام بھی انگریزوں نے کیا. ہم نے تو اس کو یہاں پہ قبر کی جگہ بھی نہیں دی چودھری رحمت علی کو. ہم نے اپنے محسنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ پاکستان جب حاصل کیا گیا تو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا. کیا ہم نے وہ وعدے پورے کیے؟ ہم نے تو وہ ریاست جو پاکستان تھا اس کا ایک بازو کاٹ دیا. اور مشیر کاظمی مجھے مرحوم یاد آتا ہے، وہ کہتا ہے وہ جو تصویر مجھ کو دکھائی گئی میرے خون جگر سے بنائی گئی، قوم کی ماؤں بہنوں کی جو آبرو نقشہ ایشیا میں سجائی گئی، موڑ دو آبرو یا وہ تصویر دو، ہم کو حصوں میں بٹنا گوارا نہیں. اور پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا، بات ایسی ہے کہنے کا یارہ نہیں، قبر اقبال سے آ رہی ہے صدا، یہ وطن مجھ کو آدھا گوارا نہیں. اور ہماری حالت یہ ہے، آج ہم نے نظریہ پاکستان کے اوپر جتنے ادارے بنائے وہاں ہم نے ان لوگوں کو سربراہ بنا دیا جو پاکستان کے مخالف، جو قائد اعظم کو گالیاں دینے والے، جو قائد اعظم کو قائد اعظم نہیں کہتے، وہ جناح صاحب ہی کہتے ہیں. ان کے دلوں میں اتنا بغض بھرا ہوا ہے. ہم نے وہ لوگ بنا دیے جو کہتے ہیں یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے، یہ تو یحییٰ خان کا پاکستان ہے. ناظرین کرام، آج مجھے دکھ ہو رہا ہے، میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے جب میں دیکھتا ہوں مملکت خداداد پاکستان میں عہدے ایسے لوگوں کو دیے جا رہے ہیں جو پاکستان کو گالی دیتے ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں، قائد اعظم کے دشمن ہیں، پاکستانی فوج کو گالی دیتے ہیں اور فوج کے دشمن ہیں، اور ہم انہیں عہدوں سے نواز رہے ہیں. کیا قدرت نے اسی واسطے چنوائے تھے تن کے بن جائے نشے مند تو کوئی آگ لگا دے. ہمیں آج یہ بات سوچنی ہے. آج تجدید عہد کا دن ہے. ہم نے کون سا عہد کیا تھا اور کیا ہم اس کی تجدید آج کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں، گروپ ایڈیٹر ہیں روزنامہ 92 کے سید ارشاد احمد عارف، مشہور صحافی ہیں، کون نہیں ان کو جانتا، اور کئی اخبارات میں بڑی اہم پوزیشنوں پہ انہوں نے کام کیا، کالم نگار ہیں. ان کے ساتھ مشہور ماہر تعلیم میرے مہمان بنتے رہتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی، اور ان کے ساتھ پاکستانی فوج کے سابق جرنیل جناب میجر جنرل ریٹائرڈ محمد جاوید صاحب. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. سید صاحب، آج تجدید عہد کا دن ہے. کس بات کی تجدید؟ کہ یہ جو ملک ہے ہم نے حاصل کیا تھا، یہ چند خاندانوں کے لوٹنے کے لیے حاصل کیا تھا، اور ہم آج اس بات کی تجدید کریں کہ جناب ہم آنے والے سال میں اور بینک بھر لیں گے اور پاکستان کو لوٹ لیں گے. یہ کس بات کا تجدید عہد کا دن، ذرا آپ سمجھائیں. غازی صاحب، اصل میں یہ جو 1940 کی قرارداد پاکستان ہے 23 مارچ کی، اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے. 1857 سے یہ تاریخ شروع ہوتی ہے جب مسلمانوں کا عروج زوال میں بدلتا ہے. ہندوستان کے مسلمان جو یہاں کے حکمران تھے وہ رعایا میں بدلتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ سلوک ہوتا ہے جو بدترین سلوک غلاموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. ہندو کو یہ غصہ تھا کہ یہ ہم پر 800 سال 1000 سال تک حکمران رہے، اور انگریز کو یہ غصہ تھا کہ جب ہم یہاں آئے ہم نے قبضہ کرنے کی کوشش کی تو یہ مسلمان تھے، ہندو نے ہمارے تسلط کو، ہماری بالادستی کو قبول کیا ہے، مسلمان لڑے ہمارے ساتھ، اور 1857 کی جو جنگ آزادی ہے جس کو غدر کا نام دیا گیا. تو یہ دو اقوام تھیں، ایک حاکم تھے ایک اکثریت میں تھے. دو اقوام ہیں، ایک کے پاس حکومت ہے دوسری کے پاس اکثریت ہے. دونوں کو غصہ تھا، دونوں نے اس کو غلام بنایا ہوا تھا، دونوں اس سے انتقام لے رہے تھے، اور مسلمانوں کو یہ ثابت کرنا تھا کہ ہم عظمت رفتہ حاصل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں. جو ہم پر ایک زوال آیا ہے وہ دائمی نہیں ہے. اور یہ صحرا بہرار علامہ اقبال کے سر سجتا ہے کہ جنہوں نے ایک تصور دیا مسلم ریاست کا، مسلمانوں کی الگ وطن کا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک قیادت دی. واہ!
یہ ایسا نہیں ہوا، تصور سب فرانس میں بھی جہاں جہاں آزادی کی تحریکیں چلیں وہاں ایک تصور تھا، ایک نظریہ تھا کہ جی ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے، لیکن قیادت کا انتخاب کسی ایک شخصیت نے نہیں کیا۔ یہ علامہ اقبال ہیں جو مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو تم پیچھے لگے ہوئے ہو یہ تمہیں آزادی نہیں دلا سکتے، ایک آزاد وطن نہیں دلا سکتے، اس کے لیے قائد اعظم ہے، اور اس کو پھر وہ دعوت دیتے ہیں کہ جی آپ وطن واپس آئیں۔ جو مایوس ہو چکے تھے اس قوم کی لیڈرشپ سے، یہاں کی مسلم جماعتوں سے، اور وہ انگلینڈ جا چکے تھے، تو ان کو واپس بلایا جاتا ہے اور وہ آ کے قیادت سنبھالتے ہیں۔ تو یہ 23 مارچ کا دن جو تھا بیسیکلی 2 عہد ہم نے کیے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ زوال جو ہے، یہ غلامی جو ہے ہمیں قابل قبول نہیں ہے، کسی مسلمان کو ہو ہی نہیں سکتی، خواہ وہ کسی کی معاشی بالادستی ہو، خواہ وہ سیاسی بالادستی ہو۔ ہم جب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو ہم بیسیکلی آزاد ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہم ہر طرح کے تسلط سے، بالادستی سے، غلامی سے آزاد ہو جاتے ہیں، ہم آزاد مرد بنتے ہیں، آزاد قوم کے طور پر وجود میں آتے ہیں۔ جو می گوئے مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، یہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جی اس میں بہت مشکلات ہوں گی لیکن پھر بھی ہم نے قائم رہنا ہے۔ ایک تو یہ عہد تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ ایک نئی ریاست جو ہم وجود میں لائیں گے، وہ قائد اعظم نے بعد میں یہ کہا، انہوں نے کہا کہ اگر جو میں وطن بنانے جا رہا ہوں، جو ریاست بنانے جا رہا ہوں، اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ اس میں بھی جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کا غلبہ ہوگا تو مجھے ایسی ریاست نہیں چاہیے۔ واہ واہ۔ وہ مسلمان عوام کی ایسی ریاست ہوگی جہاں وہ آزادی کے ساتھ نہ صرف جئیں گے بلکہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کے لیے ان کو سہولت فراہم کی جائے گی۔ یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں، میرے قائد اعظم نے پاکستان would be an experimental laboratory for the principles of Islam۔ بالکل، وہ اسلام کی تجربہ گاہ ہوگی، وہاں عوام کو وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو ایک اسلام ان کو عطا کرتا ہے، جس میں آزادی ہے، حریت فکر ہے، جس کے اندر جو بالادستی معاشی کسی کی نہیں ہے، کوئی کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کے وسائل سے وہ برابر استفادہ کرتا ہے، یکساں استفادہ کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ میں ایسی آزادی پہ لعنت بھیجتا ہوں کہ انگریز سے آزادی لے کے اگر ہمیں ہندو کی غلامی میں رکھنا ہے تو ہم علیحدہ وطن چاہتے ہیں۔ ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ ہاں جی جی ہاں، یہ تو بالکل درست بات ہے۔ یہ قربانیاں جو ہم نے دی تھی تو اس لیے دی تھی کہ یہاں کے لوٹ مار کریں گے، یا کس لیے تھی؟ ہاں نہیں، ہماری قربانیاں اور جو خون بہا ہماری کئی نسلوں کا، اس کا مقصود تو یہ تھا کہ اس نئی ریاست میں جو ریاست مدینہ کا عکس اور اس کا پرتو ہے، اس میں ایک عدل اجتماعی کا تصور ہو، معاشی سطح پر بھی اور معاشرتی سطح پر بھی کسی نوعیت کا استحصال نہ ہو۔ لیکن غازی صاحب، انفارچونیٹلی ہمارے معاشروں میں متعدد جگہ پہ کچھ جونکیں چمٹ جاتی ہیں، اور جب انہیں بہت ہی ذمہ دارانہ طریقے پر ہٹایا نہیں جاتا ہے تو وہ خون چوسنے کا عمل جاری رہتا ہے۔ یہ درست بات ہے کہ ہمارے اکابر نے، علی الخصوص علامہ اقبال نے اور قائد اعظم محمد علی جناح نے جو خواب دیکھا تھا اور جو ارادے قائم کیے تھے کہ اس نوعیت کی ریاست کی ایک تشکیل ہوگی، وہ خواب بہت زیادہ ہم پورے نہیں کر پائے۔ اچھا، اس میں ایک مفاد پرست طبقہ ہوتا ہے، اور مفاد پرست افراد آپس میں ایک اشتراک کر لیتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے معاون رہتے ہیں، اور نتیجتاً ان کے فوائد کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اکثریت ہوتی ہے عوام کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اکثر عوام جو پسماندہ علاقے ہیں اب بھی، فرض کریں کہ اگر الگ پاکستان نہ بنتا تو وہ اس سے زیادہ پسماندہ ہوتے کیا؟ یعنی یہ بہت ایک لمحہ فکریہ ہے، بہت ہی زیادہ پسماندگی ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنے متنوع انعامات سے نوازا ہے، کون سی نعمت ہے جو پاکستان کو حاصل نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ اور ذمہ دارانہ طور پر، دیانتدارانہ طور پر ان تمام وسائل کا بہترین استعمال، جس کے فوائد ہر انسان تک پہنچیں، ہر پاکستانی اور ہر مسلم تک پہنچیں، یہ ہماری قیادت کا ڈاکٹر صاحب، اب تو ہم جن علماء اور مشائخ نے تحریک پاکستان میں قربانیاں دیں، مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے، ایک ٹی وی پہ پچھلے دنوں کوئی ہوا تھا، ڈسکشن ہو رہی تھی، اور وہاں ایک بڑے ہمارے اچھے ہیں دین کا، وہ ذکر بھی کرتے ہیں،
بڑا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ایک صاحب جو تھے بڑے دینی خانوادے کے, وہ وہاں کہہ رہے تھے عبدالاحمد بدایونی تحریک پاکستان کی مخالفت کی تھی. جہالت کی انتہا ہے. مولانا عبدالاحمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے 1940 میں, اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں شیر سراد اور فاتح سراد کا خطاب دیا. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل. یہ ہمارا علم ہے, ہم نے اپنی تاریخ سے بھی لوگوں کو واقفیت نہیں کرا. اچھا جی جنگ صاحب, آپ نے سید ارشاد کی گفتگو سنی. ارشاد عارف صاحب نے کہا کہ پاکستان اس لیے حاصل کیا گیا تھا, یہ مقصد تھا, یہ مقصد تھا, یہاں لوگوں کو ان کے حقوق دیے جائیں گے, سارا کچھ. وہ مل گئے؟ جی میں اگر آپ کی اجازت ہو تو پاکستان کی جو اساس ہے اس میں ایک جس کو کہتے ہیں انہیرنٹ اسٹرینگتھ ہے, ایک مخفی طاقت ہے. تو ہمیں جو اپنا بیانیہ ہے وہ ایک طاقتور قوم کی حیثیت سے مرتب کرنا ہے. وجہ اس کی میں یہ بتا رہا ہوں کہ تاریخی تسلسل کے لحاظ سے بھی ہندوستان میں اسلام تو تلوار سے نہیں پھیلا, لیکن مسلمان ریاستیں تلوار سے ہی قائم ہوئیں, اور یہ تلوار ہماری خصوصیت ہے. تلوار سے قائم رہیں اور جب تک ہماری تلوار مضبوط رہی. کیونکہ اگر چند ہزار انویڈر جو تھے جو باہر سے آتے تھے وہ ہندوستان کے لاکھوں لوگوں کو آگے کھدیڑ دیتے تھے, اس سے پھر آپ نتیجہ کیا اخذ کرتے ہیں کہ ہم اس وقت اگر یہ دو مملکت بن گئی ہیں ہندوستان پاکستان, اگر ہم ہندوستان کو اس کے ٹیکٹکس میں شکست دینے کی کوشش کریں گے, یعنی بنیا گیری میں, کھاتے کھولنے میں, اکانومی میں, پیسے گننے میں, تجارت بڑھانے میں, تو ہم شکست کھا جائیں گے. کیونکہ اگر ہم اتنے اچھے ہوتے, قائد اعظم نے کہا تھا کہ عیاری میں آپ ہندو کا مقابلہ نہیں کر سکتے, جھوٹ میں ان کا مقابلہ آپ صداقت سے کر سکتے ہیں. جی حقیقت یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تو پاکستان کی اشرافیہ کا 80% ہندو بنیے کا مقروض تھا. صحیح. یہ سرحد میں بھی ایسے ہی تھا, یہ پنجاب میں بھی ایسے تھا. پھر ایک اور ظلم یہ ہوا تھا, جب رنجیت سنگھ آیا تھا تو اس نے بزور شمشیر مسلمانوں سے, پنجابی مسلمانوں سے ساری زمینیں چھین کر قصور والوں سے اور ملتان والوں سے اور خانوادے کے خانوادے بے گھر اور غریب کر دیے گئے, اور سکھوں کو الاٹ کر دی گئی. آج پنجاب کا نقشہ دیکھیں تو اس میں جاگیر, لینا سنگھ, ہیرا سنگھ, فلانا سنگھ, ٹمکانا سنگھ, یہ اس وقت کنفسکیٹ کر کے ان کو عطا کر دی گئی. اس سے مسلمان جو ہے وہ دب گیا. تو مسلمان کے دبنے کے بعد قائد اعظم نے جو سب سے بڑا ان کا کارنامہ یہ ہے کہ اس قوم کو اکٹھا کیا اور جرأت اور ایک ان کو مشعل راہ دی کہ ہم پاکستان کی طرف چلیں گے. پاکستان کی اگر آپ ایک بنیادی عناصر دیکھیں تو پاکستان میں جنگجو قومیں ہیں. یہ جو پنجابی بھائی ہیں ہمارے 1918 میں انگریز کے لیے بھی لڑتے رہے, یعنی ان کے اندر سپاہ گری ایسی ہے, انہیں یہ نہیں کہا کہ ہم وہاں جائیں گے یا نہیں جائیں گے, لیکن لڑنے کے لیے بہت سارے اب آج بھی دفن ہے فلینڈرز کے اور جرمنوں کے سوم کے میدانوں میں. تو یہ جنگجویانہ جو ہماری طاقت ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جب ہمیں لوگ کہتے ہیں نا اکانومی لیڈز ڈپلومیسی, آئی ڈس ایگری. آج بھی ملٹری اسٹرینتھ لیڈز دی اکانومی اینڈ ڈپلومیسی. آج امریکہ سب سے اوپر دھونس کیوں جما رہا ہے؟ بیکاز دے ہیو دی ملٹری پاور. چائنا تھوڑا سا دبا ہوا کیوں ہے؟ بیکاز ان کے ساتھ ابھی تک برابری نہیں ہوئی. رشیا آنکھ کیوں دکھا دیتا ہے؟ بیکاز دے ملیٹریلی ایکول, ادروائز اکنامکلی رشیا کہیں بھی نہیں ہے. صحیح. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اہداف تو وہ تھے, اہداف یہ نہیں تھے کہ ایک سیکولر لبرل اکانومی بیس سوسائٹی بنانی ہے. دس واز ناٹ دی ایم. نمازیں ہندوستان جو مقبوضہ ہندوستان تھا, نمازیں تو بہت پڑھتے تھے, بلکہ انکریج کرتے تھے کہ آپ خانقاہوں میں جا کے بیٹھ جائیں, مدرسوں میں بیٹھے رہا کریں, دنیا داری نہ کیا کریں. تو مذہب کو تو ایک طرح کا انہوں نے بیکورڈنس کی طرف لے جانے کی کوشش کی انگریزوں نے. دوسری بات یہ ہے کہ ہندوؤں کے ساتھ میں تو حیران ہوں کہ جو شخص تاریخ کا ایک ادنا سا طالب علم بھی ہے, وہ کیسے سمجھتا ہے کہ ہندوستان اور ہندو کی ہزاروں سالوں پرانی منٹیلٹی بدل گئی ہے. ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ, جیسا میں نے کہا نا کہ ہماری منٹیلٹی نہیں بدل سکتی, ہمارے ہاتھ میں ہمیشہ تلوار رہی ہے. آج ہم تلوار چھوڑ کے جب ہم امن کی آشا کی بات کرتے ہیں, جب ہم شمع جلاتے ہیں تو ہم بہت مصنوعی لگتے ہیں, اور کوئی قوم ادھر جانے کو تیار نہیں ہے. اور شمع بھی نہیں, ہم تو موم بتیاں جلاتے ہیں. موم بتیاں, شمع بھی اچھی نہیں ہے. یہ بات ہماری جاری رہے گی. یہ موم بتی مافیا جو ہے یہ دین کے ساتھ بھی دشمنی کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے معاملے میں بھی یہ موم بتیاں آ کے جلا کے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کے خلاف بھی یہ عزا سرائیاں کرتے ہیں. یہ موم بتیاں انشاءاللہ بہت جلدی بجھیں گی اللہ کے فضل و کرم سے. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا, ہماری گفتگو
ویلکم بیک ناظرین کرام. کسی نے کہا تھا کہ سنو اے ساکنان خاک و پستی، صدا کیا آ رہی ہے آسماں سے، کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاویداں سے. سید ارشاد عارف صاحب، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. یہ میر کارواں کیسا ملا تھا؟ دیکھیے، میر کارواں ایسا تھا کہ جس نے قوم کو وہ علامہ اقبال کا جو درس خودی تھا وہ ازبر کرا دیا. قوم کو بتایا یہ کہ یہ نہ اکثریت اور اقلیت کا فلسفہ ہمیں قابل قبول ہے، اور نہ ہی دولت اور غربت کے درمیان جو امتیاز موجود ہے. ہندو قوم دولت مند قوم ہے، برہمن جو ہے وہ دولت مند ہے، اور ہم غریب ہیں، پسماندہ ہیں معاشی طور پر. نہ اس کی وجہ سے ہم غلامی قبول کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہمیں یہ بات کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ اسی قوم سے باہر نکلے ہیں تو اب ہمیں واپس چلے جانا چاہیے. نہ یہ بات ہمیں قائل کر سکتی ہے کہ ہم آزادی کا جو حصول ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں. تو یہ ایک ایسا شخص تھا، کوہ ہمالیہ تھا، جرأت کا، عظمت کا، عزیمت کا، جس نے ایک پسماندہ بکھری ہوئی قوم کو جو فرقوں میں، نسلی گروہوں میں، سیاسی گروہوں میں بٹی ہوئی تھی، جس کی نہ ایک جماعت کمتری کا شکار تھی، اس کو اکٹھا کرنے کے بعد کھڑا کیا اور انگریز اور ہندو کے ساتھ مقابلہ کیا. اور وہ ایک قطرہ بہائے بغیر، یعنی خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر، جنگ کیے بغیر اپنے جمہوری جدوجہد سے کامیابی حاصل کی. لیکن اس عزم کے ساتھ کامیابی حاصل کی کہ جو ہمارا ایمان ہے، ہمارا جو نظریہ ہے، وہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں ہے. ہم اس بنیاد پر مغلوب نہیں رہ سکتے کہ ہم اکثریت میں نہیں ہیں. ہم اس بنیاد پر مغلوب نہیں رہ سکتے کہ ہمارے پاس اتنی دولت نہیں ہے، اتنے وسائل نہیں ہیں، اتنی انڈسٹری نہیں ہے. جو آج ہمیں فلسفہ پڑھایا جاتا ہے کہ جی ہم ہندوستان کا مقابلہ جو ہے تجارت میں کر سکتے ہیں، معیشت میں کر سکتے ہیں. ایک یہ جو سوویت یونین ختم ہوا نا، اس سے امریکہ نے دنیا کو ایک گمراہ کن فلسفہ دیا کہ جی اس کی شکست کی وجہ جو تھی وہ معاشی تھی. حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے. اس نے جب افغانستان میں شکست کھائی، فوجی شکست کھائی، مغلوب ہوا، پیچھے ہٹا، پسپائی اختیار کی، تو اس کی وجہ سے کمیونزم منہدم ہوا. کمیونزم اس لیے منہدم نہیں ہوا کہ معاشی طور پر چونکہ کمزور ہو گیا تھا. اس دن بھی جب وہ ٹوٹ رہا تھا، اس دن بھی $2 میں 1 روبل آتا تھا، اس کی جو سرکاری قیمت تھی. یہ بات نہیں تھی. اسلحے کے انبار بھی اس کے پاس موجود تھے، لیکن اس نے ذہنی طور پر شکست قبول کر لی تھی. بریزنف کا جو گورباچوف کا اصل قصور یہ ہے کہ اس نے ذہنی شکست قبول کی. قائد اعظم نے کہا کہ ہم ذہنی طور پر فاتح ہیں، اور یہ ذہنی فتح کا احساس تھا جس نے 1947 میں پاکستان کو یقینی بنایا قیام کو. اچھا، اب اس کے بعد آگے مرحلہ آتا ہے کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہمیں برہمن بقائے باہم کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہیے. جمہوریت نے، سیکولرزم نے ہندوستان کو تبدیل کر دیا ہے. یہ جمہوریت اور سیکولرزم ہندوستان کی ایسی ہے کہ آج 2017 میں وہاں الہ آباد کی مسجد کو آگ لگائی گئی ہے. کل مسجدوں کو آگ لگ رہی ہے، اور ایک یوگی کو جس نے مہم چلائی ہوئی ہے کہ کسی غیر ہندو کو ہندوستان میں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے، یا تو واپس آئیں، اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. اتر پردیش کا جہاں 23 لکھنؤ اور دلی کی مسلمانوں کی تہذیب 23% مسلمان بستے ہیں، وہاں ایک ایسا شخص، یہاں تصور نہیں کیا جاتا کہ ایسے شخص کو کوئی کونسلر بھی بنائے گا. وہاں وہ سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ بن چکا ہے. یہ ہے ان کی سیکولرزم. اور ہمارے ہم نے بھی تو اپنا سید صاحب ہم نے بھی تو یہ کیا، جو لوگ پاکستان کے خلاف جن پہ غداری کے مقدمے تھے ان لوگوں کو ہم نے وزیر اعلیٰ بھی بنایا، ان کو ہم نے عہدے بھی دیے. خود ہی ہم پہلے یہ سر یہی شکست خوردہ ذہنیت ہوتی ہے. دیکھیے
مقابلہ کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک ہے آپ فاتحانہ ذہنیت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. آپ کے پاس وسائل ہوں نہ ہوں، آپ کا جو جذبہ ہوتا ہے، آپ کا جو عزم ہوتا ہے. یہ محلے میں جو بھتہ خور ہوتے ہیں یا یہ بدماش بنے پھرتے ہیں، یہ کوئی پہلوان نہیں ہوتے، سپر مین نہیں ہوتے. ان کا عزم ہوتا ہے کہ ان سب کو نیچے لگا کے رکھنا ہے. اور وہ سارے بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے سرمایہ دار، صنعتکار جو ہے ان کو پیسے پیش کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیڑی پہلوان ہوتے ہیں جن کو پنجابی میں کن ٹوٹے کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہمارے لوگ اب بعض کہتے ہیں کہ جی ہندو بھی وہی آلو گوشت کھاتا ہے، ہم بھی وہی آلو گوشت، وہی ٹینڈے کھاتا ہے، ہم بھی ٹینڈے. قائد اعظم نے تو کہا تھا کہ ہمارا رہن سہن الگ، ہمارا مذہب الگ، معبد خانے ہمارے الگ، عبادت کا طریقہ الگ، ہمارا لباس الگ، ہماری معاشرت الگ، معیشت الگ، ہماری ہر شے الگ. جی ایسا ہی ہے. اب یہ ہمیں فلسفہ پڑھایا جا رہا ہے. دیکھیے یہ تو عجیب سی بات ہے نا، دو قومی نظریہ 700-800 سال اکٹھے رہنے کے بعد کھل کر ایک سیاسی نظریے کے طور پر سامنے آیا تھا، اور اس کی ٹھوس بنیادیں موجود ہیں. ایک قوم دوسری قوم کو ملیچ اور ناپاک جانتی ہے، اب تک بھی جانتی ہے، تو وہ اکٹھے کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ ہم اکٹھے بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے، ہمارے آپس میں شادی بیاہ نہیں ہوتے. یہ بالکل الفاظ ہیں قائد اعظم کے، کم و بیش میں ان کی ترجمانی یہی کر بات رہا جو ہوں. پہلا پاکستان کے چیف جسٹس ہیں سر شہاب الدین، جی ہاں، انہوں نے اپنی آٹو بایوگرافی میں یہ بات لکھی. جی ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہے. یہ نہیں ہمیں ڈاکٹر صاحب، جی ہمارے ہیرو ان کے ولن ہیں، ایگزیکٹلی ان کے ہیرو ہمارے ولن ہیں. یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی ہمیں باعزت طریقے سے اچھے ہمسایوں کی طرح رہنا چاہیے. اس سے زیادہ میرا خیال ہے نہ ہمارا ضمیر ہمیں اجازت دیتا ہے اور نہ ہمارے حالات ہمیں اجازت دیتے ہیں. ہم نے اس خطے پر اقلیت میں رہ کر صدیوں حکومت کی ہے، ٹھیک، اور ہمارا طرز عمل سامنے ہے. سب سے زیادہ معاذ اللہ گالیاں پڑتی ہیں اورنگزیب عالمگیر کو، تعصب کے تانے ملتے ہیں. اٹھا کر دیکھ لیجئے، ویسٹ کے مورخین نے لکھا ہے کہ اس کے دربار میں، اس کے عمائدین میں ہندوؤں کی تعداد اکبر کے عہد میں ہندو امراء کی تعداد سے زیادہ تھی. یعنی یہ وہ مساوات محمدی تھی اور اہل آدمی سے کام لینے کی خواہش اور کوشش تھی جس نے اس حکومت کو غیر معمولی استحکام بخشا تھا. ہم نے تو یہ رویہ کبھی نہیں دیکھا. انفارچونیٹلی جب ہم مغلوب ہوئے تو پھر مغلوبیت کا ایک سلسلہ شروع ہوا. وہ مغلوبیت سرایت کر گئی ہمارے ضمیر میں، ہمارے ذہن میں، ہماری ذہانت میں. زندگی کے ہر سطح میں ہم مغلوب ہونا شروع ہو گئے. ہماری زبان فارسی اور اردو کو ہٹا دیا گیا، اور ہمارے جو پڑھے لکھے تھے وہ ان پڑھ بن گئے. یعنی وہ ہمارا جو ایک عظیم الشان نظام تعلیم تھا پورے جنوبی ایشیا میں جس کی نظیر نہیں ملتی، وہ صفر پہ ہم کھڑے ہو گئے. آج ہم خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم زبردستی مسلمان لوگوں کو کہہ رہے ہیں. سید صاحب پی سی رائے، آپ کو پتہ ہی ہے کتنا بڑا ان کا مفکر تھا، اس نے لکھا اٹ از پیکولر privilege of Islam that it makes no difference between man and a man, and it was this equality, not the sword of iron, which attracted 1000 Hindus towards Islam. بالکل ایسا ہے، یہ وہ لکھ رہے ہیں. ایسا ہی ہے. دیکھیے غازی صاحب، ایک بات اور بھی کہی جاتی ہے یہاں کہ دیکھیں جی وہ غلبہ تھا مسلمانوں کا، حکومتیں تھیں تو وہ بیچارے غریب جو ہندو تھے وہ مسلمان. دیکھیے یہ جاٹ، یہ راجپوت، یہ سیال، یہ ٹیوانے، جو یہ کھرل، یہ گجر، غریب لوگ، گجر یہ غریب لوگ نہیں تھے، یہ دلت نہیں تھے، یہ دلت نہیں، دلت آج بھی ہندو ہیں. بالکل صحیح بات، وہ وہاں کے وہاں موجود ہیں. بہت اعلیٰ، ایسی بات بہت اعلیٰ، بلکہ بڑی بڑی جاگیریں چھوڑ کے آئے یہاں، بڑے بڑے امیر لوگ. اچھا جی، اپنا جل صاحب، اثر لکھنوی نے کہا تھا ہم باغ تمنا میں دن اپنے گزار آئے، آئی نہ بہار اب تک شاید نہ بہار آئے. باتیں بڑی ہوئی، قوم سے وعدے بھی کیے، وہ کدھر گئے؟ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، پانی صاف نہیں مل رہا. یہ کیا ہو گیا؟ جی بہار تو آئے گی، کیونکہ پاکستان کے مقصوم میں ہی غالب رہنا لکھا ہوا ہے انشاءاللہ. میں یہی میرا تھیم تھا جس سے میں آگے بڑھتا ہوں. جی میں آپ کو دو مثالیں دینا چاہتا ہوں. افغانستان میں ان کے پاس کیا وسائل تھے، کیا ریسورسز تھے؟ ایک سپر پاور، پھر دوسری سپر پاور، دونوں سے بھڑ گئے. ایک کو شکست دی، دوسری شکست خوردہ ہو چکی ہے، اپنا زخم چاٹ رہی ہے، چلی جائے گی. تو افغانستان نے کیا کیا؟ اپنی زمین کو، ٹیرین کو استعمال کیا اور اپنے جذبہ آزادی کو استعمال کیا. اور آج یہ افغان، میرا خیال جب سے تاریخ مرتب ہوئی ہے، افغان کبھی مغلوب نہیں ہوا. تو کیا چیز ہے افغان کے اندر؟ ایک وہ اسپرٹ ہے، ایک ان کے اندر ایک فیلنگ ہے کہ افغان جو قوم ہے یہ مغلوب نہیں ہوتی. دوسری مثال، ہم بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں کہ جی بنگلہ دیش بن گیا.
آپ کو پتہ ہے کہ آج بنگلہ دیش میں 6 سے 7 ڈویژن آرمی ہے. کیا بنگلہ دیش کو 7 ڈویژن آرمی کی ضرورت ہے؟ اور یہ فوج کس کے خلاف ہے؟ یہ فوج ہندوستان کے خلاف ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ آج حسینہ واجد کے ہونے کے باوجود بنگلہ دیش کی فوج نے ہندوستانی ایکوپمنٹ اور ویپن لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ ڈمپ کر رہے ہیں، وہ اپنا آبسولیٹ ویپن سسٹم ڈمپ کر رہے ہیں، اور جنرلز ہیں ریفیوزڈ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ محبت کا تو کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں. اگر ہمیں تو بہت دور کی بات ہے، بنگلہ دیش میں نہیں ہے. اگلی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان کے تمام اداروں میں سب سے زیادہ طاقتور منظم ادارہ کون سا ہے؟ فوج ہے. یہ میرے اسی تھیسس کی میں آگے بڑھاوا دے رہا ہوں کہ گالی جو دیتے ہیں لوگ وہ اس لیے دیتے ہیں وہ تو بہت اس کم ادارے لوگ کو ہیں نا ختم جی. کریں. اور آج گالی دینے والے کی تو زبان کو روکا نہیں جا سکتا نا، کیونکہ نہیں زبانیں بھی روکیں گے. نہیں، میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ کچھ جنسیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ان کا کام ہی بلند آواز اپنی آوازیں لگانا ہے. بدروہیں. ہاں، میں کہہ رہا ہوں نا کہ آواز سگاں کم نہ کنت رزق گدارا، تو گدارا کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، آواز سگاں تک میں رکھنا چاہتا ہوں. آپ جن کی بات کریں گے یہ وہی اس طرح کی ایک کوشش ہے، وہ ان کی ایک طبعی کوشش ہے. دے ہیو ٹو ڈو اٹ. یعنی اگر گیدڑ ایک آوازیں نکالتا ہے رات کو، وہ ہی از باؤنڈ ٹو ڈو اٹ. سو وی شوڈ ناٹ بی ڈیٹرڈ. پہلی بات میں جو بات کر رہا تھا کہ جلد صاحب میں آج کے سوال کا وقت ہو گیا، آپ کی گفتگو جاری رہے گی. آپ بتائیں گے کہ اب مسائل کا حل کیا ہے. اب اس پہ آ جاتے ہیں. ہم نے قوم کو ایک پیغام بھی تو دینا ہے، امید کا پیغام. ہم یہاں بیٹھے ہیں. ناظرین کرام، آج کا سوال اور جو حضرات صحیح جواب دیتے ہیں ان کو ہم کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کرتے ہیں. آج کا سوال ہے 23 مارچ 1940 کے جلسے میں قرارداد پاکستان کس شخصیت نے پیش کی تھی؟ گزشتہ سوال کا جواب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت تقریباً 2 سال 3 ماہ اور 11 دن تھی. درست جواب دینے والے خوش نصیب حضرات کے نام: ماجد اصغر لاہور، محمد شفیق قصور، محمد ارشد شاد چیچاوتی، ناصر حسین اسلام آباد، کیسر علی سیالکوٹ، طلحہ اقبال ساہیوال، عامر مناس فیصل آباد، امیر بادشاہ خان میاں والی، محمد نور الحق پتوں کی، انوار حسین شیخو پورہ، حسنہ بلوچ کراچی، مبشر علی صاحب حیدرآباد. آپ سب کو آپ کے گفٹ پہنچا دیے جائیں گے. جی جل صاحب، اب جی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پاکستان کو مستقبل میں بلڈ کرنا ہے اپنی ملٹری طاقت کو محور بناتے ہوئے. ٹھیک. آج ہماری قدر ہے دنیا کی قوموں میں، اور آج ہمیں بار بار کہا جا رہا ہے کہ اپنا سپہ سالار جو پرانے ہیں پہلے سابقہ ہیں ان کو بھیج دیں، پاکستانی فوج بھیجے. تو کیا ہے، آج جتنے پیس کیپنگ مشنز ہیں پاکستانی آرم فورسز کی سب سے زیادہ پارٹیسپیشن رہی ہے، یعنی آرمز فار پیس. لیکن پہلے آپ کو طاقت ڈیولپ کرنی ہے، پھر امن کی طرف جانا ہے. امن آپ کو طاقت نہیں دے گا، طاقت آپ کو امن دے گی. طاقت انشورنس ہوتی ہے امن کا. تو ہمارے لیے میسج یہی ہے کہ اپنے بچوں کو ایک تو تاریخ سے روشناس کرائیں جو درست تاریخ ہے، مسخ شدہ نہیں ہے. دوسرا، ان کے اندر جو ایک جرت ہے اس کو چینلائز کریں، اس کو پلیٹ فارم دیں تاکہ وہ ایکسپریس کر سکے اپنے آپ کو. تیسرا، جو ہندوستان کا ایک جو یلغار ہے ثقافتی، اس کو روکیں. ہم نے کیوں ان کی فلموں کو اجازت دی ہے؟ کون سا کلچر، آپ کس کلچر سے مستفید ہو رہے ہیں؟ یعنی کم سے کم کپڑے کا کلچر. یہ جل صاحب نے بڑی کام کی بات کی ہے کہ جی وہ کلچر انٹروڈیوس ہو رہا ہے، اور ہم اپنی آج ایک فضل الحق کا نام لوگوں کو بھولتا جا رہا ہے. آج جن لوگوں نے عبدالحمد بدایونی کا نام بھولتا جا رہا ہے، پیر جماعت علی شاہ کا نام ہم بلوا رہے ہیں. ہم جتنے تحریک پاکستان کے بڑے بڑے ہمارے لوگ تھے ان سب کو ہم غائب کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ نوجوان نسل کو ہم سلمان خان، شاہ رخ خان اور ان سے متعارف کرا رہے ہیں. یہ ہمارے نوجوان نسل کے ہیرو بنائے جا رہے ہیں. خواتین جن کو فلموں میں وہ ملے ہیں کہ جی ایوارڈ ملے ہیں ان کو. دیکھیے جی، میں نے جو عرض کیا تھا کہ شکست خوردہ ذہنیت جو ہے وہ یہ سارا کچھ، اور یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی قوم سے وہن کا خطرہ ہے. وہن. تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ اور کیا اس وقت جب ہماری تعداد کم ہو جائے گی، ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوگا، ہم کمزور لاغر ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، دولت کی کثرت ہوگی، تعداد میں آپ اتنے زیادہ ہوں گے کہ گنے نہیں جائیں گے.
لیکن جس طرح سمندر کے پانی پر جھاگ ہوتی ہے وہ حیثیت ہوگی ایک لمحے میں مٹ جانے والی، اور وہ ہوگی دولت کی محبت، دنیا کی محبت اور آخرت سے بے رغبتی۔ تو ہماری جو موجودہ قیادت ہے بدقسمتی سے، اور اس میں یہ کسی ایک کی طرف میں بات نہیں کر رہا، وہ خواہ حکمران ہوں، خواہ اپوزیشن ہوں، خواہ اس میں وزیر اعظم ہوں یا اپوزیشن لیڈر ہوں یا جو بھی ہوں، یہاں دو چار ٹولے ہیں جی، وہی بدل کے آنے ہیں، یہی ڈفلی بجائے جا رہے ہیں ہندوستان سے۔ ہماری دشمنی نہیں ہے ہندوستان سے، ہندوستان کی ہمارے ہم سے ہے۔ ہندوستان کہتا ہے کہ پاکستان کا وجود ختم کرو، ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہمارا ہندوستان کا وجود ختم ہونا چاہیے۔ ہم نے تو یہ کبھی نہیں کہا کہ جناب سارے ہندوؤں کو جو پاکستان میں موجود ہیں ہم مسلمان زبردستی بنائیں گے۔ وہاں یہ تحریک چل رہی ہے۔ سید صاحب آپ نے ایک کالم بھی لکھا تھا ایک اخبار، مجھے یاد ہے، یہ مسلمان زبردستی۔ میرا ایک چیلنج ہے، میں تاریخ کا طالب علم ہوں، میرا ایک چیلنج ہے، اور میں نے بار بار یہ ٹی وی پروگراموں میں کہا ہے کہ 14 صدیوں میں ایک آدمی ثابت کر دیں کہ جس کو ہم نے زبردستی مسلمان کیا، ہم نے زبردستی مسلمان کیا ہوتا تو اسپین کی طرح نہ ہوتا، بالکل نہ ہوتا، کوئی ہندو کا نام ہی نہ۔ پاکستان میں کوئی گھر واپسی تحریک نہیں چلی، کبھی بھی نہیں چلی کہ جی سارے مسلمان جو ہیں یا عیسائی ہیں ایون ان کے لیے بھی جو بھی وہاں بستے ہیں سکھ ہیں ان سب کو ہندو مت میں واپس لایا جائے۔ یہ ہندوستان میں شروع ہو گئی ہے، تحریک موجود ہے، اور کون چلا رہا ہے؟ حکمران پارٹی کے لوگ چلا رہے ہیں، یہ کوئی اپوزیشن کے یا کوئی ایک محدود طبقہ نہیں ہے، وہ بی جے پی کے لوگ ہیں جو تحریک، اور انہی کا جو لیڈر تھا اس کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا یو پی کا۔ تو ہم مقابلہ ہندوستان کا اس وقت کریں گے جب قائد اعظم اور اقبال کی تعلیمات کے مطابق ہماری خودی بیدار ہوگی، ہمیں اپنے آپ پر اعتماد ہوگا، اپنے اللہ پر اعتماد ہوگا، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اور ہم یہ زندہ رہنے کی جو خواہش ہے اس کو مضبوط کریں گے، یہ شکست خوردہ ذہنیت سے نجات حاصل کریں گے، پھر ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ احساس زیاں کیسے پیدا کیا جائے؟ غازی صاحب، احساس زیاں قوموں کی زندگی میں وقت کے ساتھ ساتھ آ جاتا ہے، اور بالعموم اس وقت آتا ہے جب ان کے پاس اس سے بچاؤ کی کوئی رستے نہیں رہ جاتے۔ اب آ گیا ہے ہمیں، اب آ گیا ہمیں ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان نسل میں کافی شعور ہے اور بہتری کی طرف ان کے اقدامات ہیں۔ ٹھیک، جو وہ لوگ جو عمائدین ہیں یا قائدین کہنا چاہیے، ان میں اگر صفات محمد علی جناح آ جائیں، ذہانت بھی ہو، دیانت بھی ہو، شعور بھی ہو، محنت بھی ہو، آج بھی مجھے سب سے زیادہ امید کی کرن قائد اعظم کی تصویر میں ان کی آنکھوں کی چمک سے ہوتی ہے۔ یہ ان کا جو اجلا کردار تھا، ہم جانتے تھے، ہماری نسلیں جانتی تھیں، ہمارے اکابر جانتے تھے کہ اس آدمی کے جو کچھ دل میں ہے وہی اس کی زبان پر ہے، یعنی قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ریاست مدینہ کے سربراہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین لوگ ان کو کہتے تھے، ان کے غلام 14 صدیاں بعد آتے ہیں، ہندو بھی کہتا ہے کہ قائد اعظم صادق اور امین ہے۔ کہا جاتا تھا کہ قائد اعظم نہ خریدے جا سکتے ہیں اور نہ یہ جھکتے ہیں اپنے موقف پر، نہ ایک آنے کی کبھی چائے بھی گھر سے پی کے آنی ہے۔ بالکل بالکل، سرکاری قومی وسائل کا جتنا انہوں نے دیانتداری سے اور امانتداری سے استعمال کیا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ ہمیں جس احساس زیاں کا سامنا ہے، اللہ کرے جو علامہ اقبال کہتے تھے کہ یہ احساس زیاں یا یہ نور بصیرت عام ہو جائے۔ جی ہاں، ہر ایک ذہن اور دل اور دماغ میں یہ جب پیدا ہو جائے گا اور لوگ اس ملک کو ایک گھر سمجھیں گے۔ ہماری تو یہ بدقسمتی بھی ہے کہ ہم ایک کشتی میں ہیں اور ہم میں سے بہت سارے لوگ اسی کشتی میں سوراخ کیے جا رہے ہیں۔ کبھی کسی گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کے افراد اس کی اینٹیں نکال رہے ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نہیں سمجھتے، آپ میں معذرت کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں سمجھ۔ دیکھیں وہ لوگ ہیں، ان کا ایک فلسفہ ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے وطن سے پیار ہے، اس لیے ہم اس کی ایک ایک اینٹ کو چاہتے ہیں کہ بیچ کے کھا جائے۔ جلد صاحب، ایک ایک اینٹ کو بیچ کے کھا جائے، اس سے بچنا کیسے چاہیے؟ جی، بچنے کا میرا تو نزدیک اسی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں میں کہ آج کل ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، ہندوستان میں ہندوتوا اور ہندو ریوائیول کی ایک تحریک چل رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں جن سنگھ مہا سبھائی جو ہیں، جن سنگھ جو ہے، اور یہاں جو ناموس رسالت کے گستاخ جو نعوذ باللہ ہیں، ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں رات کی تاریکی میں، یعنی وہ مارشل ٹریڈیشن کی طرف جا رہے ہیں۔
محاسبائی اور جنگ سب وہ نکریں پہن کے اور ہاتھ میں ڈنڈے پکڑ کے پریڈ کرتے ہیں. یعنی وہ ہندو جس کی مارشل ٹریڈیشن نہیں ہے، بنیا ٹریڈیشن ہے، وہ مارشلائز ہوتا جا رہا ہے. اور ہماری جس کی مارشل ٹریڈیشن ہے، ہمیں انٹرنیٹ، ہمیں فوج فلمیں، ہمیں ہندوستان کی فلمیں، ہمیں اس طرح کی چیزوں کے اوپر بگاڑا جا رہا ہے. تو ریورسل کیسے ہو؟ ہمارا تو ایک نیچرل سٹانس ہے. میں نے کہا نا کہ ہمارے اندر تو ایک مارشل ٹریڈیشن ہے. دیانتدار ہم کیسے بن سکتے ہیں یہ ذرا بتائیں. ایک سیکنڈ میں اگر ایک فکرہ آپ مجھے ایڈ کرنے دیں. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں ترکی کی. کیا ترکی نے ترقی نہیں کی اکنامک؟ بہت کی. لیکن ترکی میں آج بھی 2 سال کی لازمی سروس ہے فوجی. وائی؟ وہ کہتے ہیں جی جب تک ہمارا بچہ ڈسپلن نہیں ہوگا، ہماری پرانی مارشل ٹریڈیشن کے اوپر نہیں روشناس ہوگا، یہ آگے کیسے چلے گا؟ پہلی بات. پاکستان کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مارشلائز کر دیں، نو، لیکن ہمارا جو ایک جوہر ہے اس کو تو آگے چلائیں نا ہم. آج بھی آپ سی پیک کو دیکھیں. سی پیک کی جو سب سے بڑی گارنٹی کیا ہے؟ اس کی سیکیورٹی. تو سیکیورٹی کون دے رہا ہے؟ پاکستان آرم فورسز. تو جب تک آپ اپنے اکنامک انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کی پوزیشن میں نہیں آئیں گے، الحمدللہ آج ہم ہیں. یعنی ملٹری پاور کی وجہ سے آپ اپنی اکانومی کو سیکیور کرنے کے قابل ہو چکے ہیں. کرنا یہ ہے کہ ہمیں اپنی بیانیہ اور اپنے رویوں کو بدلنا ہے. کیا ہماری درس گاہیں، ہمارے اسکول، ہماری یونیورسٹیز کیا یہ چیز پیدا کر رہے ہیں ایک نیشن ہوڈ کا جو فلسفہ ہے؟ کیا پاکستان کی اسٹرینگتھ ان کو بتائی جا رہی ہے؟ میں ٹی وی چینلز پہ کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں، وہ ہمیشہ پاکستان کی کمزوری کی، نکاہت کی، فحاشی کی، بیوقوفی کی اور پتہ نہیں عجیب و غریب مثالیں دیتے ہیں. سید صاحب یہ بتائیں نا آپ کہ پاکستان لوٹ مار کے لیے بنا تھا یا پاکستان کسی اور مقصد کے لیے بنا تھا؟ تو اگر کسی اور مقصد کے لیے، عظیم مقصد کے لیے بنا تھا، مقدس مقصد کے لیے، اس کو کیسے حاصل کیا جائے اس وقت؟ دیکھیں جی، لوٹ مار کے لیے تو بالکل ہی نہیں بنا تھا. پکی بات ہے. جو لیڈرشپ تھی وہ لوٹ مار سے نفرت کرنے والی تھی، لوٹ مار کرنے والی نہیں تھی. قائد اعظم جب کابینہ کا اجلاس ہو رہا تھا تو اے ڈی سی نے آ کے پوچھا کہ جناب کس قسم کا مینیو ہونا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ یہ گھر سے کچھ کھا پی کے نہیں آتے. بہت مطلب ہے یہ کھانا پینا بھی سرکاری خرچے پر ہوگا. تو قائد اعظم کی جو تعلیمات ہیں، جو عمل ہے، صرف تعلیمات نہیں، عمل یہ ہے کہ جی اس ملک کی ایک ایک پائی جو ہے وہ قومی امانت ہے اور اس کی حفاظت تمام لوگوں کی، شہریوں کی ذمہ داری ہے. ٹھیک، یہ تو نہیں بنا تھا. وہ قائد اعظم کے الفاظ میں نے دہرا دیے کہ جاگیرداروں، سرمایہ داروں کے لیے ملک نہیں بنا رہے ہیں. اب اس کا ایک فکرے میں مکمل کر دیں، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. دیکھیے جی، جب تک ہم امانت اور دیانت کو اپنا شعار نہیں بنائیں گے، ان لٹیروں سے نجات حاصل نہیں کریں گے سیاسی طور پر، جمہوری انداز میں، اس وقت تک پاکستان اپنی منزل کی طرف بڑھ نہیں سکتا. یہ جو رکاوٹ ہے تمام تر پوٹینشل کے باوجود، یہ جاگیردار، لٹیرے، سرمایہ دار. صحیح صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ. جل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. ملکی امن و سلامتی کے لیے نسخہ ہے. ملکی امن و سلامتی کے لیے ہر محب وطن شخص روزانہ 33 بار سورۃ الصف کی آیت نمبر 13 نصر من اللہ و فتح قریب کا ورد کرے. اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کم از کم آج کے دن تو ضرور یہ مہربانی کر کے کریں سب لوگ. بہت آسان ہے، ہر جگہ لکھا ہوتا ہے. میرا خیال ہے ہر کلمہ گو کو تقریباً تو یہ آیت ضرور یاد ہوتی ہے. اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں، انصاف اور مساوات میرے رہنما اصول ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کی حمایت اور تعاون سے ان اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہم پاکستان کو دنیا کا سب سے عظیم ملک بنا سکتے ہیں. ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے کہ یہ پاکستان قدرت کے رازوں میں سے ایک راز ہے. انشاءاللہ تعالی بڑے اللہ کے مقبول بندوں نے کہا تھا پاکستان کے ایک دن آئے گا، پاکستان کی ہاں میں ہاں ہوگی، نہ میں نہ ہوگی. انشاءاللہ وہ دن قریب آئیں گے. یہاں اگر کچھ لوگ جو ہیں لٹیرے ہیں، اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ دین اسلام سے اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ تعالی اپنی وفائیں، اپنی عقیدتیں، وہ تجدید عہد جو ہے وہ آج ہم سب کو کرنا ہے. اور تجدید عہد یہ ہے کہ اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری نصیب فرما. چونکہ پاکستان کی بقا ناموس رسالت کی حفاظت سے وابستہ ہے. میرے ساتھ مل کے سارے زوردار نعرہ لگائیے، پاکستان